السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پارٹ 1 میں مکمل سبق کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے سوال جواب اور کچھ قواعد کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھ لیجئے، آپ کا ریڈر اوپن کیجئے، پیج نمبر 11 صفحہ نمبر 11۔ یہ کیجئے بٹ نمبر 1، سنیے بولیے۔ سوال نمبر 1، یہ سبق کن کے متعلق ہے اور آپ نے اس سبق کے بارے میں کیا سمجھا ہے؟ یہ آپ کو بولنا ہے۔ یہ سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، بہت نرم دل کے، بے تکلف اور سادی زندگی کا پسند کرنے والے اور مالدار، دوسروں کی مدد کرنے والے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے آزاد کر دیا خرید کر۔ نمبر 2، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھے ہوں اور ایمان کی حالت میں ہی وہ مر گئے ہوں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں؟ بہت سی خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کے لیے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کی گناہ معاف فرما دیے، ان سے جو لغزش ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی فضل سے ان کو معاف فرما دیا، ان کو جنت کو مستحق قرار دیا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کے بعد کون کون خلیفہ بنے؟ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام کے پیکر، منصف، بہترین جو ہے انصاف پسند، اور تیسرے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیا کے پیکر، بہت بڑے مالدار، غنی ان کا لقب ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر بھی ہیں، اور آپ جو ہے بہت ہی شجاعت میں مشہور ہیں۔ نمبر 4، خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ سے مراد نائب رسول اور اسی طرح قائم مقام کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے کام کرنے کے لیے، آپ کے کام سنبھالنے کے لیے جن کو منتخب کیا گیا ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی بہبودی اور فلاحی کا کام کرنا، ان کو راہ راست پر لے کے آنا، ان کی ہدایت کی رہنمائی کرنا، ان کی ضرورتوں کو تکمیل کرنا، اور اسلام میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ نمبر 5، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اس جملے کی وضاحت کیجئے۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ راستہ جو ہے ستاروں کی رہنمائی سے طے کیا جاتا تھا۔ کبھی راستہ بھٹک جاتے تو ستاروں کے حساب سے پھر اپنے راہ راست پر نکل جاتے تھے۔ یہاں تک کہ کشتیاں بھی جو چلتی تھے وہ ستاروں کے حساب سے، یہ ستارے کو فالو کریں گے، ہم تو یہ فلانی جگہ جائیں گے، ایسا طے کر لیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی بندہ جو ہے بھٹک جائے اور اس کو راہ راست پر آنا ہے، یا کسی بندے کو شروع سے ہی جو ہے ایک لائن پہ آنا ہے، تو کوئی بھی ایک ستارے کو انتخاب کر لے، یعنی کسی بھی صحابہ کی زندگی پر وہ عمل کر لیں تو راہ راست پر آ جائے گا۔ بٹ 2، پڑھیے لکھیے۔ الف، سبق پڑھیے اور ذیل کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اوصاف کیا تھے؟ آپ بہت ہی نرم دل آدمی تھے، بے تکلف اور سادہ زندگی گزارنے والے تھے، ہمدرد اور رحم دل آدمی تھے۔ نمبر 2، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا مالک جو ہے ان کو تپتی گرم ریتی پر ننگا کر کے ان کو لٹا دیا، اور آپ کے سینے پر بڑا پتھر رکھا اور آپ کو گھسیٹ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تو اسلام سے پھر جا، پھر کفر میں آ جا، ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا۔ جب یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راستے سے گزرتے ہوئے دیکھے آپ سے رہا نہیں گیا، تو فوراً جا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خریدے اور آزاد کر دیے۔ نمبر 3، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تمام سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیا سوال کیا؟ اے ابوبکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد۔ آپ کے دور خلافت کا عرصہ کتنا تھا؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ 2 سال 3 ماہ 10 دن۔
ایسا تھا۔ 5 خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مصروفیات کیا تھیں؟ آپ تجارت کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر جو ہے مسلمانوں کے اور رعایا کے کام میں لگ جایا کرتے تھے، فلاح بہبودی کا اور سارے امور جو ہے آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ بٹ با اس کی تو ضرورت نہیں ہے، چلیے بٹ جیم، اس عبارت کو پڑھیے اور صحیح جواب کو قوسین میں لکھیے۔ یہ جو پیراگراف ہے، یہ جو عبارت ہے 5 لائن والی، یہ وہی ہے جو سبق کے اخیر میں ہے، جو ہم نے پڑھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 سال 3 ماہ 10 دن بحسن خوبی خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ نہایت ہی سادگی پسند انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی اور بیت المال قائم کیا۔ آپ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب سے نوازا۔ 63 سال کی عمر میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ یہ پیراگراف ہے، سوالات سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے کون؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت علی؟ یس با، بٹ میں لکھنا ہے بے، ایسے جو لاسٹ میں جو بٹ ہے یہاں لکھنا ہے آپ کو بے، بس اس میں ٹیکا کرنا، لائن لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کو کتابی شکل دینے کا مشورہ دیا کون؟ حضرت ابوبکر نے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے؟ جیم، بٹ میں لکھنا ہے جیم۔ 3، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ الف، حضرت ابوبکر، حضرت طلحہ، حضرت بلال؟ حضرت ابوبکر۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا، کس کو؟ حضرت ابوبکر کو، بٹ میں لکھنا با۔ چلیے نیکسٹ 5th کوشچن، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ کس سن میں ہوا؟ 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو، الف، بے 18 جمادی الثانی 14 ہجری کو، 12 جمادی الثانی 13 ہجری کو؟ نہیں، الف 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ بٹ 3، خود لکھیے۔ الف، طویل جوابی سوالات، یہ سوالات اور اس کے جوابات آپ کو نوٹس میں دیے گئے ہیں، وہ دیکھ کے آپ نقل کرنا ہے آپ کی کلاس ورک میں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، اب اس سے پہلے جو بٹس وغیرہ کرے تھے اپنا، وہ آپ کے ریڈر میں ہی لکھنا ہے، اس کو کلاس ورک میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ با، مختصر جوابی سوالات، یہ بھی سوالات اور اس کے جوابات مکمل الحمدللہ آپ کو نوٹس میں تحریر کر کے دیے گئے ہیں، آپ اس کو مکمل کر لیجئے۔ اس کے بعد اور نیچے آئیے بٹ 4 لفظیات۔ الف، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ الفاظ ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے میں کون سینٹنس، ٹھیک ہے۔ جیسے میں 1-2 بتاؤں گا، باقی ساری جو آپ کے نوٹس میں ہیں ہی ہیں۔ حسن خوبی، حسن خوبی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری بحسن خوبی نبھائی، ایسا جملہ بنائیے، یا میں اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھاتا ہوں، ایسا کچھ بھی۔ امانت دار، ہر انسان کو امانت دار ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کو امانت داری پسند ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بٹ با، ذیل کے الفاظ پر غور کیجئے، ان کے ہم معنی الفاظ کو سبق کی بنیاد پر لکھیے۔ پہلے دیکھنا اس کے میننگ کیا آتے ہیں، ہم معنی سیم میننگ جو ہے وہ سبق کے حساب سے لکھنا ہے۔ دیکھیے بہت غور سے سنیے اور اسی کو آپ ریڈر ورک بھی کرنا ہے سمجھ کے۔ نمبر 1، حاجت مند، ضرورت مند، امانت رکھنے والا، امانت دار، جان قربان کرنے والا، جانثار، سکونت، قیام، حفاظت، تحفظ، حفاظت کیا لکھنا آپ کو؟ تحفظ، انتقال، وصال، پہاڑ، جبل، اچھی طرح، بحسن خوبی، اچھی طرح کا نبھائی مطلب بحسن خوبی، گرم، تپتی، وہ مال جو تمام رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المال، اس طرح سے بیت المال وہاں لکھنا ہے آپ کو۔ چلیے آگے، بٹ جیم، ان الفاظ کے معنی فرہنگ میں تلاش کیجئے اور ان سے جملے بنائیے۔ فرہنگ ڈکشنری میں تلاش کرنا، یا آخر میں
بک کے لاسٹ میں ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھ کے لکھنا ہے، لیکن پھر بھی میں نے یہاں پہ لکھایا ہے، دیکھ لیجئے۔ عمدہ اخلاق، عمدہ اخلاق کے معنی اچھے بہترین اخلاق۔ قائل ماننا، میں نے اس کو قائل کرایا، میں اس کو منوایا، ٹھیک ہے۔ تجارت کاروبار، تبلیغ و ارشاد دین کو پھیلانا، وصال انتقال، ان سے آپ کو جملہ بنانا۔ مثال کے طور پر عمدہ اخلاق کے کیا ہے میننگ؟ اچھے بہترین اخلاق، نیچے لکھنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی اچھے بہترین اخلاق تھے، اس طرح سے آپ کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو لکھنا ہے کلاس ورک میں۔ پیج پلٹائیے، صفحہ نمبر 14، تخلیقی اظہار۔ اس سبق میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے ایک مضمون، مختصر مضمون لکھیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت میں تھوڑا سا مضمون لکھنا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مختصر تقریر کیجیے۔ آپ کو تقریر کرنا ہے، لکھنا نہیں ہے۔ 6، توصیف۔ اس سبق میں ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے ہوئی۔ ہجری مہینوں کی اہمیت پر مواد جمع کیجیے اور جماعت میں پڑھ کر سنائیے۔ یہ بھی اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ 7، منصوبہ کام۔ یہ جو ہے یہ آپ کو میں نے جو ہے پیجز روانہ کیا ہے، سینڈ کیا ہے، ریڈر میں ہی کرنا ہے۔ اس کا ورک کہاں کرنا؟ ریڈر میں ہی کرنا ہے، آپ کو کلاس ورک میں نہیں کرنا ہے۔ چلیے پیج نمبر 15، صفحہ نمبر 15، بٹ نمبر 8، زبان شناسی۔ ان جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے۔ حامد دوڑا، حامد دوڑا۔ انسان لکھ رہا ہے، احسان لکھ رہا ہے، احسان ایک بندے کا نام ہے، لکھ رہا ہے۔ شادہ ہنس رہی ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ حامد، احسان اور شادہ کے کام یعنی فعل کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کام کو ظاہر کر رہا ہے، فعل کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب فعل کی تعریف دیکھ لیجئے، ڈیفینیشن۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں یعنی مرتضیٰ پڑھا رہا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، یہ کام ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام کیا ہو رہا ہے میرا؟ پڑھانا، اس کو فعل بولتے ہیں۔ مشق، فعل کی نشاندہی کیجئے اور قوسین میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بریکٹ جو ہے قوسین اس میں لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ سعدیہ گا رہی ہے، اس میں فعل کون ہے؟ گا رہی ہے، بریکٹ میں لکھنا ہے۔ مور ناچ رہا ہے، کام کیا ہو رہا؟ فعل ناچ رہا ہے، بریکٹ میں لکھنا ہے۔ شریف دوڑ رہا ہے، کیا کر رہے شریف بھائی؟ دوڑ رہا ہے، تو دوڑ رہا ہے یہ فعل ہے، یہ لکھنا ہے۔ رؤوف پڑھے گا، پڑھے گا یہ فعل ہے، وہ لکھنا ہے۔ راشد لکھتا ہے، لکھتا ہے فعل ہے، لکھنا ہے۔ حامد دوڑتا ہے، دوڑتا ہے فعل ہے، اس کو بریکٹ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ غور کرے ہوں گے، حامد دوڑتا ہے، سعدیہ گا رہی ہے، گا رہی ہے، دوڑتا ہے، بیٹھتا ہے، لکھتا ہے، یہ تو فعل ہے۔ تو یہ جو سعدیہ ہے، حامد ہے، یہ کون؟ کام کرنے والے، ان کو فاعل کہتے ہیں۔ ایک تو فعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ نیکسٹ وہی ہے، ان جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے۔ تقی نے خط لکھا، تقی نے خط لکھا۔ ارشد کتاب پڑھے گا، ارشد کتاب پڑھے گا۔ لڑکے تیر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا خط کشیدہ الفاظ یعنی تقی، ارشد اور لڑکے کے ذریعے کام انجام پا رہا ہے۔ کام کون مکمل کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مکمل کر رہے ہیں، اس لیے یہ فاعل ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاعل وہ اسم ہے جس کے ذریعے کام انجام پاتا ہے، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ کام کو فعل کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں فاعل ہوں، پڑھا رہا ہوں، یہ جو پڑھانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ ان جملوں میں فاعل کی نشاندہی کیجیے اور قوسین میں لکھیے، بریکٹس میں لکھنا، قوسین مطلب بریکٹ، یاد رکھ لیجیے۔ چڑیا چہک رہی ہے، چڑیا چہک رہی ہے، چہک رہی ہے یہ فعل ہے، تو کون چہک رہے ہیں؟ چڑیا، چڑیا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ چہکنے کا کام کون کر رہے ہیں؟ چڑیا۔ نور لکھ رہا ہے، نور فاعل ہے۔ سمیع جا رہا ہے، سمیع فاعل ہے، بریکٹ میں لکھنا ہے۔ مالی پھول توڑ رہا ہے، مالی کیا ہے؟ فاعل۔
शिफा सब्जी काट रही है, शिफा क्या है जी, क्या कर रहे हो ना, सब्जी काट रहे हैं, फेल, शिफा फाइल। अनवर भाग रहा है, अनवर फाइल। देख लीजिए इन जुमलों को पढ़िए और खत कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। आप भी तो गौर करे होंगे जी। फेल है काम, एक फाइल है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक मिसाल है, देखिए तकी, क्या है, तकी ने खत लिखा, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। तकी क्या कर रहा, खत लिखा। तकी कौन है, फाइल, क्या है नो, फाइल, काम करने वाले। क्या करे नो, लिखे, क्या है ये, फेल, क्या लिखे, खत, ये होता मफऊल। काम का असर किस पर हुआ, क्या काम करे उन्होंने, ठीक है। अब्दुल्ला खाना खाए, खाए फेल, अब्दुल्ला कौन है, फाइल करें, क्या खाए, खाना, खाना मफऊल, ठीक है जी। अर्शिया गीत गा रही है, अहमद ने अनवर को मारा, मुअल्लिम सबक पढ़ा रहा है। तकी, अर्शिया, अहमद और मुअल्लिम के जरिए काम अंजाम दिया जा रहा है, यानी फाइल के काम का असर खत कशीदा अल्फाज पर हो रहा है, ठीक है जी। जो मफऊल हैं, एक तो होता फेल काम, करने वाला फाइल, क्या करा उन्हें, वो है मफऊल। वो इसम जिस पर फाइल के फेल का असर हो, करने वाले के काम का असर हो, उसको बोलते हैं मफऊल, वो मफऊल कहलाता है। याद रख लेना है, तीन डेफिनेशन हो गए। फेल किसको कहते हैं, फाइल किसको कहते हैं, मफऊल किसको कहते हैं। फेल काम को, फाइल करने वाले को, मफऊल क्या काम किया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ, ये तीनों याद करने हैं आपको। इस तरह एक जुमला आम तौर पर तीन अज्जा पर मुश्तमिल होता है। एक सेंटेंस जो है तीन पार्ट्स पर, एक सेंटेंस कम से कम तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, डिपेंडेंट है। नंबर एक फेल, दूसरा फाइल, तीसरा मफऊल। फेल काम, फाइल करने वाला, मफऊल काम का असर हुआ, ठीक है। जैसे फेल क्या है, खाया, फाइल कौन है, अब्दुल्ला, क्या खाया अब्दुल्ला, पापड़, अब्दुल्ला पापड़ खाया, खाना फेल, अब्दुल्ला फाइल और पापड़ मफऊल। समझ गए बेटे, चलिए माशाल्लाह, वेरी गुड। जुमले की तरतीब इस तरह होगी कि पहले फाइल आएगा, फिर मफऊल आएगा, उसके बाद फेल आएगा। उर्दू में क्या होता है, पहले फाइल आता अब्दुल्ला, उसके बाद फेल आता है अब्दुल्ला, पहले मफऊल, फाइल आता है फिर मफऊल आता है। अब्दुल्ला पापड़ खाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तरतीब ऐसे होती है। नीचे देख लीजिए, यारो मार्क दिए, नजमुस्सहर सबक पढ़ रही है, नजमुस्सहर फाइल, सबक मफऊल और पढ़ रही है फेल, ठीक है जी। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर दोबारा आपको पर्सनल भी मैं समझा सकता हूँ, ठीक है बेटा। लेकिन ना समझ में आए और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हमने पढ़ा है बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। चलिए, और रीड करना मत भूलना, रीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बताता हूँ, रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग मस्ट है। सफा नंबर 16, पेज नंबर 16, मश्क 1। इन जुमलों में फेल, फाइल और मफऊल की निशानदही कीजिए। हमीदा कपड़े धो रही है, हमीदा कपड़े धो रही है। अनवर रोटी खा रहा है, हाथी गन्ना खा रहा है। इसमें फेल कौन है, फाइल कौन है, मफऊल कौन है, मैं एक बताता हूँ, बाकी आप है इसमें लिखना है बॉक्स में, फेल, फाइल, मफऊल। पहले देखिए, हमीदा कपड़े धो रही है, फेल क्या है, धो रही है, ठीक है, बॉक्स में लिखना है धो रही है। और अनवर, फाइल कौन है, हमीदा, धोने वाले कौन, हमीदा धो रही है। क्या धो रही है, कपड़े, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखिए, मैंने पेंसिल से लिखा है, आपको समझ में आएगा। इस तरीके से लिखना है आपको पूरा, ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया जी। नेक्स्ट लास्ट वीक,
اپنی طرف سے 5 جملے لکھیے اور ان میں فعل، فاعل اور مفعول کو نشاندہی کرنا. پہلے جملہ لکھنا جیسے میں نے اس میں لکھ کے دکھایا آپ کو، یہ دیکھ لیجئے. اس میں باکس میں بازو میں فعل، پھر فاعل، مفعول. مثال کے طور پہ حامد خط لکھا، ہم یہیں سے کر رہے ہیں نا، حامد خط لکھا یا تقی خط لکھا. ٹھیک ہے، تو اس میں فعل کون ہے؟ لکھنا، فاعل کون ہے؟ تقی، خط کیا ہے؟ مفعول. اس طریقے سے آپ باکسز پورا فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آج ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا سبق مکمل ہو گیا، ساری چیزیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ.